ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ پاکستان جائیں، بلکہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیں، کیونکہ آپ نام اور صحافی ہے، آپ کسی اور ملک چلے جائیں اور ساتھ میں کچھ دیر بعد دوبارہ وہ اتھارٹیز والے آتے ہیں، دبئی اتھارٹیز، اور وہ 48 گھنٹے کا ٹائم بھی واپس لیتے اور ان کو کہتے کہ جلد از جلد آپ یہاں سے واپس جائیں۔ تو کون اتنا طاقتور تھا کہ دبئی جیسے ملک کو، کوئی عام ملک نہیں ہے کہ ہمارے مقروض ہے، ان کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں، اتنا ہنٹ دے دوں کہ جب ارشد کے پاس دبئی اتھارٹیز آ رہے تھے تو ارشد نے میرا نمبر ملایا اور مجھے کہا کہ آپ نے کال بند نہیں کرنی تاکہ آپ گفتگو سن سکیں۔ اب میں آتا ہوں کل والی جو احسانیہ ہوا، میرے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، سہولت کار بھی میسر آئے اور اعلی کار بھی میسر آئے۔ پھر جب عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی اور عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا، قوم نے بھی غلامی مسترد کر دی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بند کمرے میں 4 افراد مل کر عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی، قتل کرنے کی سازش تیار کرتے ہیں۔ اور آج میں جب سوچ کے آ رہا تھا کہ میں تمام نام، تمام حقائق، تمام چیزیں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ ایک دفعہ یہ کہانی ختم ہو۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں کہ جب بھی آپ کی مرضی کرے، جس کے اوپر بھی آپ کی مرضی کرے، آپ کسی کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، فرعون بنے ہوئے ہیں۔ لیکن کل جب میں نے ہسپتال ہمت کی، حوصلے کی، ایک چٹان کی مانند، پہاڑ کی مانند جب اپنے لیڈر کو دیکھا کہ 3 گولیاں لگی ہے اور کنٹینر سے ورکرز کو حوصلہ دلانے کے لیے وہ ان کو سلام اور ہاتھ ہلا کے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، 3 گولیاں لگ چکی ہے۔ اس کے بعد جب اسپتال پہنچتے ہیں تو بیان جاری کرتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں، اس مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک انتشار کی طرف نہ جائے۔ ایسا ہے ہمارا لیڈر جو اس موقع پہ بھی اتفاق، اتحاد اور پاکستان میں امن رکھنا چاہتا ہے، دشمنوں کے سازشوں کو، امریکہ کے سہولتکاروں اور علاقاروں کی مذموم مقاصد کو وہ شکست دیتے ہیں اس حالت میں بھی۔ تو جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا کہ میں چند سوال ہی پوچھ لیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے، ان کے تمام نام ہے، وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے، وہ شخص گرفتار ہوا۔ تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن، فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ۔ اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے 1 رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے، تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹا ہر صحافی جانتا ہے،
لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلے گی، یہ نہیں چلے گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلاتے۔ لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے، اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، اور آخر میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں، پھر میں کچھ باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آج جس طرح کے 3 افراد کے نام عمران خان صاحب نے دیے، ایک شہباز شریف، ایک قاتل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، رانا ثناءاللہ جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام اس کے اپنی جماعت نے لگایا تھا، وہ، اور تیسرا میجر جنرل فیصل، یہ 3 فوری طور پہ مستعفی ہو جائے۔ ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کل آپ نے اسد عمر کی پریس کانفرنس سنی اور مطالبہ آیا، یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی قوم کے ذہنوں میں سوال ہے، اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا، اعظم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا، اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے، جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے کہ رستے سے ہٹاؤ۔ یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو۔ کوئی اپنی امن کی بات کرے، ایک گیم ایکسپوز کر دیں، مار دو۔ کوئی ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرے، کہتے کہ مار دو۔ کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے، کہتے کہ مار دو۔ کتنوں کو مارو گے؟ 22 کروڑ کا ملک ہے، کتنوں کو مارو گے؟ تو اگر کوئی ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں، پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ کل کا جو حملہ تھا، کیونکہ جو ویڈیوز تیار کر کے پھر من پسند صحافیوں سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، کسی سے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے، تو اس طرح کر کے یہ بیانیوں کی جنگ نہیں ہے کہ آپ بیانیوں سے ان چیزوں کی توجہ ہٹا سکے۔ کل جس انداز سے فائرنگ ہوئی، فیصل جاوید کو جو گولی لگی، چھٹا کو جو لگی، جو خان صاحب کے ساتھ ارد گرد تھے، خان صاحب کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اللہ نے بچا لیا۔ کل تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 4-5 دن پاکستانی قوم شور مچائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات نارمل ہو جائیں گے۔ اس طرح نہیں ہے۔ اس وقت فیڈریشن کی وہ متحد کرنے کی ایک جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ اگر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ 4 صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ تو اگر آپ ان کے لیڈر کو رستے سے ہٹاؤ گے تو آپ تو فیڈریشن کے دشمن ہو، آپ تو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اور میں تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے پہلے آگاہ کیا تھا، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آپ وہ کراس کر چکے ہو۔ اس وقت جو کارکنان کے جذبات ہیں،
آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا, انڈس ہائی وے بند کر دیا, پنڈی میں فیض آباد, آئی جی پی روڈ, یہ سارے بند ہو گئے. تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے, ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. احتجاج ہمارا جاری رہے گا, تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں کر سوال لے رہا ہوں سوال سب سے میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس کے جوابات آنے چاہیے. ہمارے پاس جوابات بھی ہے. ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے. سوال بھی بہت ہے, شواہد بھی بہت ہے, دستاویز بھی بہت ہے. اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے, شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں, تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا. جتنے دستاویزات وہ پیش کرتے تھے, لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں, جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں. تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا, لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار, ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے, انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھیں, یہ چورن مت بیچے. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے, اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی, جو ہیلی کاپٹر میں فیول, پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا بند کمرے میں, تو 4 افراد نے قتل کی سازش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی, نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا, کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں, ہمارے کارکنان, پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی, جو عالم اسلام کے ترجمان بنے, جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا, جنہوں نے پاکستان کے غریب, مزدور, کسان, پسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں, اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب, اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں, زیادہ کچھ بولنا تھا, لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے, اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا.